اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان کی تقدیر بدل گئی۔ سی پیک کے بعد ایک اور انقلابی منصوبہ، ایران نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ ویڈیو میں پاک ایران کے تعلقات کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والے اس برادر ہمسائے کو کس نے پاکستان سے دور کیا، جبکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دیں گے۔ تاہم آج کی ہماری یہ ویڈیو انتہائی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہے، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، پاکستان چین اقتصادی راہداری کے بعد ایران بھی پاکستان کے لیے انقلابی منصوبہ لے آیا۔ یہ منصوبہ نہ صرف آنے والے دنوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا بلکہ مستقبل میں پاکستان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس منصوبے کی تفصیلات ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، یہاں ہم پاک ایران دو طرفہ تعلقات کے ماضی پر روشنی ڈالیں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان ایک وقت میں گہری دوستی بھی رہی، جبکہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب یہ سرد مہری کا شکار ہو گئے۔ ناظرین، شاہ ایران کے دور میں پاکستان اور ایران کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ یہی نہیں، آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایران ہی وہ پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو معرض وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے تسلیم کیا، اور شاہ ایران 1950 میں پاکستان کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی رہنما تھے۔ ایران نے 1965 کی جنگ میں پاکستان کو ہر ممکن مدد فراہم کی، جس میں طبی امداد اور 5000 ٹن تیل بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ایران نے بھارت پر تیل کی سپلائی بند کرنے کا بھی عندیہ دیا۔ اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کی ویب سائٹ کے مطابق ایران نے پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کی دفاعی قوت بڑھانے کے لیے مغربی جرمنی سے 90 سیبر جیٹ فائٹر خرید کر پاکستان کے حوالے کی۔ گو اس کا سرکاری طور پر کبھی بھی اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ایران نے 1971 میں بھی کھل کر پاکستان کی حمایت اور مدد کی اور فوجی ساز و سامان بھی مہیا کیا۔ ایران نے بھارتی جارحیت کی مذمت کی اور پاکستان کو سفارتی مدد بھی فراہم کی۔ دونوں ملک علاقائی تعاون کی تنظیم RCD کے متحرک ممبر تھے اور ان میں معاشی، سماجی اور گہری ثقافتی تعلقات بھی تھے۔ ایران کو پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ایرانی ثقافتی مرکز قائم کرنے کی اجازت تھی، جس میں ثقافتی پروگرامز کے علاوہ فارسی زبان سیکھنے کی بھی سہولت موجود تھی۔ دونوں ملکوں میں فرقہ واریت کی بنیاد پر کبھی بھی تقسیم یا مہاجرائی نہیں تھی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سفر کی سہولتیں بہتر کی گئیں اور سیاحت کے شعبے میں بھی کافی ترقی ہوئی۔ اتنے مضبوط اور خوشگوار برادرانہ تعلقات کو اسلامی انقلاب کے بعد اور مضبوط ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے انقلاب کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں شکوک اور سد مہری پیدا ہو گئی۔ اس بگاڑ میں ایران اور پاکستان دونوں کی قیادت کا قصور رہا ہے۔ ایران کسی بھی نوخیز انقلابی حکومت کی طرح انقلاب کی برآمد پر یقین رکھتا تھا اور اس کے لیے متحرک کوششیں بھی کی گئیں۔ اس سے اس کے کئی عرب ممالک بشمول پاکستان سے تعلقات بھی متاثر ہوئے۔ افغان جہاد اور طالبان کی حکومتیں مضبوط تعلقات کی بنیادوں کو مزید جھنجھوڑا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ سرد مہری اور مخاصمت عوامی سطح تک دکھائی دینے لگی۔ ایرانی سفارتکار پاکستان میں انتہا پسندوں کے ہاتھوں قتل اور اغوا ہوئے۔ پاکستانی سفارتکاروں کو بھی ایران میں جانی نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئیں۔ باہمی تعلقات کے اس مشکل دور میں تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر مظاہرے ایک معمول بن گئے۔ ایران میں ہمارے قونصل خانوں کو بھی مسلسل شہری حکومتوں کے ذریعے مختلف انتظامی معاملات میں ہراساں کیا جاتا رہا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ان تمام حالات کے دوران ایرانی حکومت بھارت کے قریب آنے لگی اور ان کے معاشی تعلقات میں گہرائی پیدا ہوئی اور وہ علاقائی مسائل کو بھی ایک نظر سے دیکھنے لگے۔ ایران نے بھارتی نقطہ نگاہ سے اتفاق کرتے ہوئے گوادر بندرگاہ کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے چابہار بندرگاہ کو بھارت کی بھاری مالی امداد سے تیزی سے مکمل کرنا شروع کیا، مگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ناکام پالیسیوں سے تنگ آ کر ایران نے گزشتہ سال چابہار کے پروجیکٹ سے بھارت کو نکال دیا، جس پر ایرانی حکام نے موقف اپنایا کہ بھارت وقت پر ادائیگی نہیں کر رہا تھا۔ بھارت کی اس بے دخلی نے پاکستان کو اپنے ہمسایہ ملک سے تعلقات دوبارہ بہتر بنانے کا موقع فراہم کیا اور اب ان ممالک کے درمیان تعلقات آہستہ آہستہ بہتری کی جانب گامزن ہے اور اس حوالے سے اچھی خبریں بھی نکل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں پاکستان اور ایران مل کر ایک انقلابی منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے تحت پاک ایران سرحدی علاقوں میں مارکیٹس قائم کی جائیں گی۔ اس کا پاکستانی قوم کو کیا فائدہ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاتے ہیں۔
नाजरीन, गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाक ईरान सरहदी इलाकों में बॉर्डर मार्केट्स के क़याम के हवाले से पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें पाक ईरान सरहदों पर मुकामी आबादी को कारोबार की बेहतर सहूलियात, तजारत के फ़रोग और नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए मुजव्वज़ा बॉर्डर मार्केटों के क़याम के हवाले से वफ़ाक़ी और सूबाई सतह पर लिए जाने वाले अब तक के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को 18 मुजव्वज़ा बॉर्डर मार्केट्स, जिनमें से 4 मार्केट्स पायलट मंसूबे के तहत कायम की जाएंगी, के ड्राफ्ट PC1 और ईरान और अफगानिस्तान के हुकाम से मुज़ाकरात में अब तक की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने बॉर्डर मार्केट्स के क़याम के हवाले से इक़दामात को फास्ट ट्रैक करने और जल्द ही एक जामिया हिकमत अमली मुरत्तब करने की हदायत दी। बाद इस मंसूबे में पेशरफ्त ये सामने आई कि पाकिस्तान के वज़ीर बराए बहरी अमूर सैयद अली हैदर ज़ैदी ने जुमेरात के रोज़ इस्लामाबाद में पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बंदरगाहों और समंदरी शोबों में दो तरफा ताउन का जायजा लिया। उन्होंने सरहदी गुजरगाहों की तादाद में इजाफा और बॉर्डर्स मार्केट के क़याम के लिए सरहद पार के तबादले की अहमियत का जिक्र करते हुए समंदरी मैदान में दोनों हमसाया ममालिक के माबैन इलाकाई और बैन अल-अक़वामी ताउन की तरक्की पर जोर दिया। पाकिस्तानी वजारत बराए समंदरी अमूर ने जारी करदा एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर ने पाकिस्तानी वज़ीर बराए बहरी अमूर से मुलाकात करके सरहदी मार्केट्स पर तबादला ख्याल किया। इस बयान में आया है कि अली हैदर ज़ैदी ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी हुकूमत ईरान के साथ ताउन करने और सरहदी मार्केट्स के इफ्तिताह में सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़म है। नाज़रीन, ये मनसूबा पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस मनसूबे के नतीजे में बलूचिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली की राहें हमवार होंगी। यही बात पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कही। इमरान खान का कहना था कि ज़मशुदा इज़ला और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में बसने वाली आबादी की खुशहाली के लिए मार्केट्स का क़याम इंतहाई अहमियत का हामिल है। इन मार्केट्स के क़याम से न सिर्फ मुकामी आबादी को रोज़गार के मौके मुयस्सर होंगे, बल्कि स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से भी मदद मिलेगी। नाज़रीन, यहाँ आपको पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से एक और अच्छी खबर देंगे, वो ये कि पाक ईरान सरहद पर वाक़या दोस्ताना गेट 0 पॉइंट को दो तरफा कारोबारी सरगर्मियों के लिए बहाल कर दिया गया। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सरहदी इलाके चागी में वाक़या 0 पॉइंट गेट को सितंबर में बंद किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के सरहदी इलाकों में रहने वाले मुकामी ताजरों की सरगर्मियों पर बुरे असरात मुरतब किए गए। इस सरहदी इलाके में 1951 में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तय पाए जाने वाले तजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क के अंदर टैक्स के बगैर तजारत की इजाज़त थी, और अब सरहदी इलाकों के ताजिर इस गेट के सिरे खोलने से बहुत खुश हैं। खबर में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बगैर टैक्स तजारत के गेट को सितंबर में बंद किया गया था, और महदूद पैमाने पर इसको खोलने के बाद फिर भी पिछले 4 महीनों के दौरान इसे बिल्कुल बंद किया गया था। वाज़ेह रहे कि ईरान और पाकिस्तान के सरहदी ओहदेदारों ने बदस्तूर इस तजारती गेट को खोलने की कोशिश की थी, और इतवार को 0 पॉइंट गेट को तजारती सरगर्मियों और ईरान से बलूचिस्तानी लोगों की ज़रूरी सामान की दरामद के लिए खोल दिया गया। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।